کی تاجدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا والحیبت والثناء خالق الارض والسماء خالق الحمد والنوا مالک یوم الحشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا در اللہ المکنون سر اللہ المحزون علم ما کان وما یکون نور الافئدۃ والعیون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صعب ليت له ولا وسيم كسيم رزيم جزيم نازم له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مصابي له ونشهد أن ربوبيته وملوكيته وملكه وملكه وشمسه وقمره وأرضه وسمكه وسماه ونشهد أن سيدنا وسيد جماعاتنا وسيد ركاعاتنا وسيد لطافاتنا نورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور حشرنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورحيمنا ورحمنا وعميمنا وعاممنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا ونشهد أن محمد صل على آل محمد صل على آل محمد صل على آل محمد صل على مقال محمد صل على جلال محمد صل على جمال محمد صل على مآل محمد صل على نوال محمد صل على أصل وصل مزل نقل محمد صل على جفون جفن أجفان محمد صل على قرآن فرقان بيان عثمان بن عفان محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العلي العظيم الحفيظ بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الخبيث المخبط اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک کو آواز بلند کوئی زبان کا موشن رہ بلند آواز سے پڑھئے بلند آواز سے پڑھئے تمام حضرات السلام علیکہ یا سارے مل کے پڑھو سارے مل کے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابہ اللہ عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاتح نجدیت و قادیانیت و دیوبندیت و رافضیت و ناصبیت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے نعتیہ کلام میں ایک دو اشعار پڑھ کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ بڑا آسان کلام ہے، سارے مل کے پڑھے، سب کی حاضری ہو جائے گی۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر سید حسنین عباس صاحب زیدہ مجدہ الکریم آستانہ علیہ مانگا ڈوگرہ شریف، اور بانیان محفل جنہوں نے انتہائی خوبصورت محفل کا اہتمام انتظام کیا، خالق کائنات اپنے محبوب کے نالین تقدس کے صدقے ہمارے ان بھائیوں کی کوشش کاوش ان کی محنت کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور میرے سمیت جتنے بھی اس محفل پاک میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی دین دنیا بہتر فرمائے، آمین ثم آمین۔ تقریر آپ کو پتہ ہے میں بالکل سادہ کرتا ہوں، سر وغیرہ نہیں لگاتا، لگانی خاک ہے مجھے آتی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، یا بات کرتا ہوں اللہ کے قرآن کی یا سونے نبی کے فرمان کی، اس لیے یہ نہ سادہ کر دو، اس کی آواز کھول دو، ایک کو بند کر دو، بیس اس کی کھول دو، تاکہ جو حضرات آئے ہوئے ہیں ان کے پلے میں کچھ بات پڑے نا۔ آج 9 سپتمبر گزر رہی ہے اور پرسوں تھی 7 سپتمبر، جی ایسے ہی ہے، اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ 7 سپتمبر سن 1974 کو قادیانیوں کو آئین پاکستان کے تحت کافر ڈکلیئر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ قرآن کی روح سے بھی وہ کافر ہیں، حدیث کی روشنی میں بھی وہ کافر ہیں، آئین پاکستان کے مطابق بھی مرزائی قادیانی گٹر کے کیڑے یہ گندے کافر ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ کو میری بات سے کوئی اختلاف تو نہیں ہے؟ بولو۔ بس اسی کے اوپر میں نے 2-4 باتیں شیئر کرنی ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ رسمی باتیں ہیں، ہر محفل میں آپ سنتے ہیں
اور میرے نبی کی شان تو برا البرا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ ہزار بار بشوئے امتحان سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ ہزار بار بھی مشک عنبر کے ساتھ منہ کو دھویا جائے، اس کے بعد حضور کا نام لیا جائے تو پھر بھی یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو بات عقیدہ ختم نبوت کے اوپر دو چار باتیں کروں گا، توجہ سے آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ حدیث پاک ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان، متعدد کتب حدیث کے اندر محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمہ کذاب۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میں زمین کے ذروں کے برابر، ان کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ تو جو ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس حویلی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، پٹی صاحب کی حویلی میں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ہم مسجد میں بھی عاطف سے کہہ رہے تھے کہ آج آپ کی بات پتہ نہیں کون سی رب کو ادا پسند آئی ہے کہ وہاں محفل میلاد ہو رہی ہے۔ سمجھیں؟ تو یہ جو جس حویلی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس مٹی کے ذرات لیے جائیں تو سائنس کیا، سائنس کی ماں بھی ان ذرات کو گن نہیں سکتی۔ بے شک بے شک۔ کوئی بھی کیلکولیٹر ایسا نہیں بنا جو صرف اس احاطے کے ذرات کو گن سکے۔ بے شک۔ پورا پنڈ نور پورا تو الگ، ضلع شیخ پورا تو الگ، پاکستان تو الگ، ہندوستان الگ، پوری دنیا۔ میرے نبی نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا، میرے نبی نے فرمایا جتنے زمین کے ذرات ہیں ان کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ کذاب کتا جھوٹا ہے، میرے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ جب اس نبی سے زمین کے ذرات چھپے نہیں ہیں تو میری اور آپ کی حالت کیسے چھپ سکتی ہے؟ وہ جو ہے بھئی اللہ اکبر، یہ تو زمین کی بات ہے نا۔ اب اس کے ساتھ ملتی جلتی حدیث سنیے، صرف زمین کے ذرات کو محبوب نہیں جانتے، میرے نبی آسمان کے تاروں کو بھی جانتے ہیں۔ ایسے نہیں یار، بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوبہ محبوب رب العالمین۔ یار کہہ دو نا سبحان اللہ۔ محبوبہ محبوب رب العالمین کون عائشہ؟ سنو، حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، سوال کیا، سنو غور سے، پہلے یہ حدیث سن لیں، پھر میں جو حدیث کوٹ کرنے لگا وہ سناتا ہوں۔ اپنے بابا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور عرض کرتی ہیں بابا جان ایک سوال کا جواب دیجئے۔ سنو توجہ ہے نا بھئی، ایک سوال کا جواب دیجئے۔ فرمایا بیٹا پوچھ۔ کہا جب بھی آپ سرکار کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مولا کائنات سبحان اللہ، علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب حیدر کرار نبی کا داماد اس امت کا استاد، جب بھی مولا علی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں آپ ہر وقت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ سیدنا صدیق اکبر کا جواب سنو۔ آپ نے فرمایا بیٹا تجھے نبی کا فرمان نہیں آتا؟ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عین عبادت ہے۔ اتنی ڈیلی سبحان اللہ نہیں چاہیے یار، بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔
اللہ اکبر۔ وہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو جو بھائی اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، جس طرح یہ رات ہے نا، اس طرح کی رات تھی، حضور آپ کی گود اقدس میں سر انور رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ توجہ یار میری طرف، توجہ، سیدہ عائشہ کی گود ہے، نبی کا سر اقدس ہے، ہائے ہائے خدا کی قسم۔ اب ذرا سنیے، جس پھٹی کے اوپر ہم قرآن رکھتے ہیں اس کا ادب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یار بولو تو صحیح نا، ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں، اس کے اوپر نہیں پھلانگتے، اس کو ایسے کوڑے دان میں نہیں پھینک دیتے۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن رکھنے کی جگہ ہے، تو وہ مقدس گود جس میں صاحب قرآن نے اپنا سر رکھا ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک ہے، حضور کا سر اقدس ہے، اس طرح حضور لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدہ نے آسمان کے تاروں کی طرف دیکھا، میرے نبی کا چہرہ اقدس بھی اوپر کی طرف ہے، تو آپ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائے۔ حضور کیا آپ کا کوئی ایسا امتی بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ توجہ بھائی، جس کی نیکیاں آسمان کے، اب کوئی مائی کا لال آسمان کے تاروں کو نہیں جانتا، بولو بولو، نہیں جانتا۔ سائنس کی ماں بھی آ جائے، آسمان کے تارے نہیں بتا سکتی، کوئی بندہ نہیں جانتا۔ توجہ، اب ذرا سنیے عقیدے کی بات۔ سیدہ نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ حضور کو تاروں کا بھی پتا ہے، حضور تاروں کا بھی علم رکھتے ہیں۔ پھر اگلی بات، حضور کو یہ بھی پتا ہے میرے امتی کی کون کون سی نیکیاں ہیں، کس امتی کی کیا کیا نیکیاں ہیں۔ اب میں اور آپ، میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یقیناً اللہ کی عزت کی قسم نیکی کا کام ہے، بولو نیکی کا کام ہے۔ یہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کہ بلا پیر صاحب تشریف فرما ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں نیکی کا کام کر رہا ہے، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے نیکی کا کام کر رہا ہے۔ مگر کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو صرف بندے کو پتا ہوتا ہے یا خدا کو پتا ہوتا ہے۔ جب بندہ تہجد کے وقت اندھیری کوٹھڑی میں اکیلا بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے، نماز تہجد ادا کر رہا ہوتا ہے، فقط خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں یا وہ بندہ جانتا ہے، تو پتا چلا حضور کو اس نیکی کا بھی پتا ہے جو کسی اور کو پتا۔ جب سیدہ نے یہ سوال کیا نا، تو میرے نبی نے فرمایا، ہاں عائشہ میرا ایک امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ توجہ بھائی توجہ، جس کی نیکیاں آسمانوں کے تاروں، حضور وہ کون خوش نصیب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، عائشہ وہ میرا یار عمر ہے، وہ میرا یار عمر ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا نا تو سیدہ کے دل میں ملال آ گیا، انہوں نے سوچا تھا کہ میرے بابا کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں گی، کیونکہ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے پہلے جہاد کرنے والے صدیق اکبر ہیں، سب سے پہلے خطیب صدیق اکبر ہیں، ہر اعتبار سے وہ ابو بکر ہیں، اللہ اکبر۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ عائشہ میرے یار عمر کی اتنی نیکیاں ہیں، تو آپ نے برملا کہہ دیا، پھر میرے بابا کی نیکیاں کدھر گئی؟ میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ میرے نبی نے فرمایا، عائشہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، تیرے بابا ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف، عمر کی ساری نیکیوں پر وہ نیکی بھاری ہے۔ تو پتہ چلا سرکار کو زمین کے ذرات کا بھی پتہ ہے، آسمان کے تاروں کا بھی پتہ ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا، انی اشہد عدد تراب الدنیا، لوگوں میں زمین کے ذروں کے برابر گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ توجہ یار، میں کہتا ہوں جس بندے کے اندر ختم نبوت کے بارے میں غیرت نہیں ہے نا، خدا کی قسم وہ تو اس گدھے سے بھی بدتر ہے۔ حضور کا ایک گدھا مبارک تھا، سنو غور سے، حضور کا ایک خیبر فتح ہوا نا، اس خیبر سے ایک گدھا مال غنیمت میں آیا۔ توجہ، ایک گدھا مال غنیمت میں آیا، حضور نے اس سے کلام کیا، اس نے بھی میرے نبی سے کلام کیا۔ حضور نے فرمایا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یزید ابن شہاب۔ توجہ، اس نے کہا یزید ابن شہاب۔ میرے نبی نے فرمایا، آج کے بعد تیرا نام یافور ہے۔
یزید ابن شہاب نہیں ہے، تیرا نام یا فور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی اس دراز گوش اس گدھے مبارک کے اوپر سواری کیا کرتے تھے، حضور نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا، خدا کی قسم نبی کی نسبت سے اس کے اندر اتنا شعور آ گیا، اللہ اکبر، اتنی سوجھ بوجھ آ گئی، کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا، حضور سے فرماتے جا میرے یار ابو بکر کو بلا کے لا، تو وہ سیدھا تاجدار صداقت ابو بکر کے دروازے پہ چلا جاتا، جا کے اپنے منہ سے کنڈی کھٹکھٹاتا، باہر آتے تو اشارہ کرتا آپ کو حضور بلا رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اب اگلی بات سنو، اس گدھے نے سرکار سے کیا کلام کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دادا کی جو نسل ہے نا اس میں 60 گدھے پیدا ہوئے۔ توجہ بھائی، کتنے گدھے؟ توجہ سمجھ آ رہی ہے؟ 60 گدھے پیدا ہوئے، حضور ان کی نسل کا میں آخری گدھا ہوں۔ جتنے بھی ہماری نسل میں گدھے پیدا ہوئے نا، سارے گدھوں پر اللہ کے انبیاء سوار ہوتے رہے، سارے گدھوں پہ اللہ کے نبی سوار ہوتے رہے۔ حضور جس یہودی کے پاس تھا نا میں، اس نے 1000 بار کوشش کی میرے اوپر سوار ہونے کی، مگر میں نے اسے پچھاڑ کے نیچے پھینک دیا۔ اس نے مجھے بھوکا بھی رکھا، پیاسا بھی رکھا، مجھے مارا بھی، لیکن میں نے اپنی پشت پہ اسے سوار نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اپنی نسل میں سے میں آخری ہوں، نبیوں میں سے آپ آخری ہے۔ حضور اس دراز گوشت کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں کہتا ہوں جس بندے کے اندر اتنی بھی غیرت نہ ہو، وہ تو گدھے سے بھی گیا گزرا ہے، وہ تو اس گدھے سے بھی گیا گزرا ہے، جس کو ختم نبوت کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنے نبی کے بارے میں یہ جانتا ہی نہیں ہے، ناموس رسالت کے مسئلے کو وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس گدھے سے بھی بدترین ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اگلی بات سنیے، جب ختم نبوت پہ حملہ ہوا نا، توجہ تو سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ اہل نبی اولاد علی، ہائے خدا کی قسم، جیسا یہ اپنے نانے کی عزت پہ پیرا دے جانتے ہیں نا، آپ میں نہیں ایسا کر سکتے۔ توجہ، تو آپ پتہ اوے پترو جو کوئی بچیا ہوئے، سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ پاکستان کو چھوڑ چھاڑ کرنا اس وقت اکٹھے ہی ہوتا تھا میرا خیال، تو آپ مدینہ منورہ چلے گئے، ریاض الجنہ میں آپ نے ڈیرے لگا لیے، اللہ اکبر۔ اب جہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے لیے حاجی اور عمرہ کرنے والے تڑپ رہے ہیں، تو جس کو مستقل وہاں ٹھکانہ ملا ہوا ہو، جو ریاض الجنہ میں رہ رہا ہو، مدینے کا کھاتا ہو، مدینے کا ہی پیتا ہو، حضور کے قدموں میں سوتا ہو، وہاں حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہو، تو اس کے مقدر جیسا کسی کا ہے؟ توجہ، لیکن ناموس رسالت کی جب بات آئی، تو جب یہاں اس کتے نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، کانے نے، مرزے نے، بدبخت نے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر میر علی شاہ صاحب کی خواب میں تشریف لائے، سوئے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا بیٹا ادھر میری ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا ہے اور تو لمبی تان کے سو رہا ہے، چھوڑ ریاض الجنہ کو، چھوڑ مدینہ منورہ کو، جا جا کے پاکستان میں میری عزت پہ پہرا دے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے چلے، گھوڑا تشریف لائے، وہاں سے آپ لاہور تشریف لائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے مرزائیوں کو چیلنج دیا، آپ نے فرمایا مرزا میرے سامنے آ، میں بھی آ جاتا ہوں، تو بھی آ جا، شاہی مسجد میں میدان لگا لیتے ہیں، ایک میز کے اوپر قلم دوات تو رکھ دے، دوسری کے اوپر میں رکھ دیتا ہوں، قلم کو میں بھی حکم دیتا ہوں، تو بھی کہہ، اگر تیرے کہنے پہ چل جائے تو تو سچا، اگر میرے کہنے پہ قلم چل جائے تو میں سچا، میرے نبی کے بعد دوسرا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ مگر مرزا کنجر آیا نہ، وہ آیا تھا نہ ان کا چھوٹا یہ جیل میں یہ گٹر مرزا، اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں علماء، یہ بھی آتا۔ میں نے کہا تمہاری پرانی ریت ہے پتر، نہ تیرا باپ آیا نہ تو سامنے آ رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ توجہ بھائی، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ۔ ماشاءاللہ، توجہ بھائی توجہ۔ جب وہ نہ آیا، بعد میں لوگوں نے پیر میر علی شاہ صاحب سے کہا، توجہ یاد رکھو، پیر جی آپ نے اتنا
بڑا دعویٰ کر دیا. آپ نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہیں. سبحان اللہ. مرزا مجھے کہتا تو میں مردوں کو زندہ کر کے باہر لے آتا. اللہ. لوگوں نے کہا اتنا بڑا دعویٰ, مردے زندہ نہ ہوتے, قلم نہ چلتا, ہماری تو ناک کٹ گئی تھی. توجہ, پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا لوگو مجھ کلے دے سر تے رسا کھچ دیئے, ایک گل میں اپنے کولوں نہیں کہی, اے میرے نانا مصطفیٰ نے مجھے کہا تھا میرے علی شاہ اعلان کرنا تیرا کام ہے, قلم کو چلانا میرا مصطفیٰ کا کام. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. من سب نبی, من سب نبی, من سب نبی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت. سمجھ آ رہی ہے؟ آخری حدیث سن لو, بات ختم. توجہ, جب اسود انسی بھی ایک کتا گزرا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ایک تو مسلمہ کے صاحب ہے نا, میں یہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, توجہ صرف ٹائم بڑا کم ہے. اسود انسی نے جب دعویٰ کیا نا نبوت کا, تو میرے نبی کا ایک غلام جس کا نامی اس میں گرامی ہے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ یار توجہ, آخری بات, انہوں نے بربلا تردید کی, اس کی مخالفت کی. اسود انسی نے کہا اتشہد انی رسول اللہ, توجہ بھئی کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کتیا میں تیری گل سنی ہی نہیں. سبحان اللہ. ہائے, اتشہد انی رسول اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کیا کہہ رہا ہے, کیا بکواس کر رہا ہے, مجھے سنائی نہیں دے رہا. اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں. سبحان اللہ. فرمایا ہاں. اس نے کہا تو عجیب بندہ ہے, میری بات سنائی نہیں دیتی, رسول اللہ کی بات بڑی فوری سن لیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اس نے پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا تینوں پہلے جو کیا کتیا میں تیری بھونک نہیں سنتا, اگر بھونک رہے کی کہہ رہے ہیں, مجھے سنائی نہیں دیتا. اس نے کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا نعم ہاں. ہائے. اس نے کہا ایسا کرو آگ جلاؤ. توجہ بھئی, آگ جلاؤ. آگ جب جل گئی, اسود انسی کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے. فرمایا کیا کرنے لگے ہو؟ کہا تجھے آگ میں پھینکنے لگے ہیں. فرمایا دفع ہو جو, میں خود چل کے جاؤں گا. ہائے ہائے خدا کی قسم. فرمایا میں خود آگ میں چل کے جاؤں گا. حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پروکار انداز کے ساتھ بہترین انداز میں چلتے ہوئے آگ میں داخل ہو گئے. کچھ لمحے کے لیے آگ میں رہے, پھر باہر نکل آئے. فرمایا اسود انسی اور کچھ, اس کے علاوہ کچھ کیا ہے تیرے پاس, بول. اس کو کسی نے مشورہ دیا ہوا ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا اس کو ملک بدر کر, وگرنہ یہ جو تیری جھوٹی نبوت ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لوگ دیکھ کر پھر جائیں گے, جو تیرے ساتھ ہیں چاند لوگ وہ پھر جائیں گے, اس کو فٹافٹ اپنے ملک سے نکال. اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو ملک بدر کر دیا. توجہ, آپ ایک اونٹنی پہ سوار ہوئے, سیدھا مدینہ منورہ تشریف لے آئے. ہائے خدا کی قسم. اونٹنی کو باہر باندھا, مسجد نبوی میں آ کر نفل ادا کرنے لگے. تاجدار صداقت کا دور خلافت ہے. توجہ یاد توجہ, آخری بات ہے. آپ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ آئے, اونٹنی کو باہر باندھا, نفل پڑھنے لگے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا نا, فرمایا لگتا ہے اونٹنی پہ کوئی سوار آیا, جا کے دیکھوں تو اسے کون ہے. آپ اندر گئے تو وہ بندہ نفل پڑھ رہا تھا. اونٹنی باہر بندھی ہوئی ہے. جب نفل سے فارغ ہوئے نا, ان کے چہرے کی زیارت کی. میرے نبی کا فرمانا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حضور نے فرمایا مومن کی فراست سے بچ, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ولی اللہ کی نگاہ دل پہ ہوتی ہے. علماء کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرو, اولیاء کاملین کی محفل میں بیٹھو تو اپنے دلوں پہ کنٹرول رکھو, کیونکہ وہ دلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. توجہ یار, جب فاروق اعظم نے دیکھا, آپ نے نور ایمان سے پہچان لیا اے بندہ کوئی بڑا ہی کام کر کے آیا ہے. نماز سے فارغ ہوئے, فرمایا بیلیا لگتا ہے
تو او کم کیتا ہے جڑا ابراہیم خلیل اللہ نے کیتا سی. ہائے ہائے خدا کی قسم. حضرت ابراہیم کو بھی آگ میں ڈالا گیا تھا نا جی, تو وہ آگ گلو گلزار بن گئی تھی. یا نار کونی بردم و سلامت علی ابراہیم, قرآن کہتا ہے وہ آگ گلزار بن گئی تھی. تو آپ نے فرمایا تو نے بھی وہ کام کیا جو ابراہیم نے کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ جس نے کیا نہ بولے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا تجھے اللہ کی عزت کی قسم بتا تو وہ نہیں ہے. اور جو عزت رسول پہ پہرا دیتے ہیں اللہ کی قسم ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا, ان کے چہروں سے. بابا جی فرمایا نہیں کرتا تھا میں کوئی کریم شریم نہیں لاتا. 3 دن تک قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جسد خاکی باہر رہا, مگر خدا کی عزت کی قسم رنگ میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آیا. آج بھی بابا جی ساڑھے بابا جی آج بھی کیا بابا جی فرماتے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو طلب تیرے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, ذرا جھوم کیا کرتے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. من سب نبیاں, من سب نبیاں, نعرہ رسالت. توجہ آخری بات ہے, یہ آخری حدیث ہے. سیدنا فاروق اعظم نے جب اللہ کی قسم دی نا تو آپ نے فرمایا جی حضور وہ میں ہی ہوں. فاروق اعظم یہ بات سن کر زاروں قطار رونے لگے, سینے سے لگایا, ہاتھ چوما. توجہ یار, ہاتھ پکڑ کر ان کو کاشانہ خلافت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں لے گیا اور جا کے فرمایا اپنے یار ابو بکر سے, ابو بکر پتہ ہے تمہیں کون آیا ہے؟ یہ ابو مسلم خلانیہ نبی کی عزت پہ پہرا دے کر آئے ہیں. اب دیکھو اللہ کی قسم ان کی عزت کیا ہوتی ہے, آخرت میں تو ہوگی سو ہوگی, دنیا میں کیا عزت ہے. تاجدار صداقت جن کے بارے میں یہ مفتبعی قول ہے, متفقن علیہ قول ہے, افضل البشر بعد الانبیاء, اگر کوئی ذات ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. جبریل امین سے بھی بڑی شان والے, اتنی بڑی شان کے مالک ابو مسلم خلانی کو کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف فاروق اعظم بیٹھ گئے, دوسری طرف صدیق اکبر بیٹھ گئے, درمیان میں ابو مسلم خلانی کو بٹھا لیا اور فرمایا ہمارے لیے دعا کیجئے, ہمارے لیے دعا کیجئے. وہ عرض کرتے ہیں حضور آپ تاجدار صداقت ہیں, پہلے خلیفہ پر حق آپ ہیں, یار غار آپ ہیں, یار مزار آپ ہیں, ہر اعتبار سے آپ کی شان بڑی ہے, آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جو بھی ہے نبی کی عزت میں تو پہرا دے کر آیا ہے, آج صدیق اکبر تجھ سے ہی دعا کروائے گا. اور سیدنا فاروق اعظم نے کیا کہا؟ فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی من امت محمد من سنیا بہی کما سنیا بہ ابراہیم خلیل الرحمن. آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے, کروڑ مرتبہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے مجھے موت نہیں دی, حتیٰ کہ تو نے مجھے وہ آدمی دکھا دیا جس کے ساتھ وہ ہوا ہے جو ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا. تو اس لیے سامعین عزیز احتشام, ایمان کا جو مرکزی جز ہے نا, جس کے اوپر ایمان کی ساری اعمال کی ساری عمارت کا دار و مدار ہے, وہ میرے نبی کی ختم نبوت ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کما کو ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علیہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری.